ہر کے خاد ہم نشینی با خدا، اگر تو چاہتا ہے کہ میں ہر وقت اللہ کے پاس بیٹھا رہوں، او نشینت در حضور اولیاء، اس کو کہے اللہ کے نیک بندوں کے پاس جا کے بیٹھ جا، ایسے ہے جو تو اللہ کے پاس بیٹھا ہوا ہے۔ ان کو اٹھا دے، ان کا نقصان ہو رہا ہے، یہ ٹیک لگائے ہوئے ہیں پلر سے، بڑے قیمتی آدمی ہیں، ان کو اٹھا دے۔ ہاں، اہدنا الصراط المستقیم ہر نماز میں بار 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 کیوں پکارا جا رہا؟ ہر نماز میں کیوں حکم ہے اس کو پڑھ؟ یہ ہماری اشد ترین ضرورت ہے۔ راستہ سیدھا کیوں؟ زندگی میں انسان جب شعور کی زندگی میں آئے گا، اسے چمکدار راستے بھی بے شمار نظر آئیں گے، بہت بے شمار چمکدار راستے نظر آئیں گے، ان میں چمک ہوگی۔ آج میں لفظ فتنہ کی تعریف کرتا ہوں۔ فرمایا فتنہ اس کو کہتے ہیں کہ جب جھوٹ اور دھوکہ اور فریب حق نظر آنا شروع ہو جائے، جھوٹ، دھوکہ، فریب اور کفر حق نظر آنا شروع ہو جائے، وہ اتنا چمک کے سامنے آئے، اتنا چمک کے سامنے آئے، اتنا چمک کے سامنے آئے، اور اتنا حق ہو کے سامنے آئے کہ وہ خود حق ہونا نظر آ جائے، اور جو حق ہے اس میں شک ہونا نظر آ جائے، اس کو فتنہ کہتے ہیں۔ اور جو حق ہے وہ اس میں شک ہونا نظر آ جائے، اس کو فتنہ کہتے ہیں۔ قیامت کی علامات فتنوں کا دور ہے آج، قیامت کی علامات فتنوں کا دور ہے۔ اس فتنوں کے دور میں اہدنا الصراط المستقیم، اور اس کے لیے چاہیے راستہ اگر تو اس کے لیے اپنے آپ کو ایسے لوگوں کی صحبت میں، ایسے لوگوں کی صحبت میں جن کی صحبت کا تعلق اللہ ہے، مطلوب اللہ ہے، مقصود اللہ ہے، منزل اللہ ہے، ان میں اپنے آپ کو آ کے بٹھا دیں، ان میں شامل کر دیں۔ ہمارا جو اس وقت آن لائن پوری دنیا میں درس سننے والے ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہیں کہ انہوں نے بھی نیت کی ہے کہ ہم نیک لوگوں کے مجمع کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑیں گے۔ ایک بات بتاؤ، آخری وقت میں 3 چیزیں دکھائی جائیں گی۔ ایک وہ دوست جو جس کے ساتھ اس کی محبت ہوگی، ایک وہ مجمع جس کے ساتھ وہ اٹھتا بیٹھتا ہوگا، اور ایک وہ عمل جو کثرت سے کرتا ہوگا۔ یہ جو مجمع ہے آخری لمحوں میں اگر نیکوں کے مجمع کے ساتھ بیٹھے ہیں، وہ مجمع سامنے آئے گا، روح تڑپے گی، جسم نہیں تڑپے گا، جسم کو تکلیف نہیں ہوگی، روح تڑپے گی جنت میں اعلیٰ علیین کے مقام تک جانے کے لیے، اور ایسے نکلے گی جیسے آٹے میں سے بال۔ نیک لوگوں کا مجمع ایسے آنکھوں میں سامنے آئے گا۔ آپ کتنے خوش قسمت ہیں کہ نیک لوگوں کے مجمع کی تلاش میں کہاں سے کہاں نکلے ہیں، نیک لوگوں کے مجمع کی تلاش میں کہاں سے کہاں نکلے ہیں، اور نیک لوگوں کے مجمع کے متلاشی ہیں، اور اپنے بستر چٹائیوں پہ ڈالے ہوئے ہیں۔ نیک لوگوں کا مجمع آخری وقت میں سامنے لایا جائے گا۔ بے شمار واقعات ہیں، کہا ہٹو، سامنے سے ہٹو، وہ دیکھو ایک بہت بڑا مجمع ہے، وہ دیکھو ایک نیک لوگ کٹھے ہو کے آ رہے ہیں، وہ دیکھو اتنے بڑے لوگ بیٹھے ہیں، سبحان اللہ کیا کر رہے ہیں۔ نیک لوگوں کا مجمع، صالحین کا مجمع، اولیاء کا مجمع۔ اب ایک سوال یہ ہے، یہ نیک لوگ ہیں، یہ صالحین ہیں؟ جواب دیں مجھے، جاگ کے ذرا جواب دیں، جاگ کے جواب دیں۔ ایک سوال ہے کہ یہ نیک لوگ ہیں جو بیٹھے ہوئے، آپ انہیں نیک کہیں گے؟ فرمایا 11 افراد، سن لینا غور سے، میرے پاس اس کا ثبوت ہے، حوالے ہیں، ریفرنس ہیں۔ 11 افراد اگر یہ چاہ لیں کیا کہ اللہ ہمارا مطلوب ہے، اللہ ہمارا مقصود ہے، بس کہ اللہ ہمارا مطلوب ہے، اللہ ہمارا مقصود ہے، 11 افراد چاہ لیں تو وہ سمجھ لیں، اور ایک اللہ کے ولی کا بدل ہے۔ کیا ہے؟ پھر غور سے سننا، اگر 11 افراد یہ چاہ لیں، 11 افراد یہ چاہ لیں کہ کیا وہ یہ چاہ لیں
کہ اللہ کو اپنا مطلوب، اللہ کو اپنا مقصود بنانا چاہ لیں کہ اللہ ہمارا مطلوب ہے، ہمارا مطلوب اللہ ہے، روٹی رہائش لاہور نہیں ہے، تسبیح خانہ بھی اس لیے کہ اللہ ہمارا مطلوب ہے۔ اگر 11 افراد چالیں تو وہ 11 افراد ایک اللہ کے ولی کا بدل ہے، اور یہاں تو 1100 کیا اس سے کہیں زیادہ بیٹھے ہیں، اور جن کا مطلوب یہ ہے کہ اللہ تجھے پانے آئے ہیں۔ یہاں کو 29 رمضان 27 رمضان میں سونے کی ڈلی کی قرآن اندازی تو نہیں ہوگی، ہیروں کی قرآن اندازی تو نہیں ہوگی، لیکن ہیروں سے بڑھ کے نعمتیں ملیں گی اور مل رہی ہیں۔ یہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ آپ حضرات اللہ کو چاہ رہے ہیں اور اللہ آپ کا مطلوب ہے۔ اور اس کے ساتھ اب اس میں ایک حدیث سناتا ہوں۔ حضرت امام حسن راوی فرمایا کہ ایسے جب مجمع بیٹھا ہوتا ہے تو جب یہ اٹھتا ہے تو اللہ پاک فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہاں سے آئے؟ یا اللہ ایسے لوگوں سے اٹھ کے آئے ہیں جن کا مطلوب صرف آپ تھے۔ تو اللہ پاک پوچھتے ہیں وہ کیا چاہتے ہیں؟ یا اللہ وہ جنت چاہتے ہیں۔ اب محبت میں عشق میں ہمیشہ بات بڑھائی جاتی ہے، محبت اور عشق میں بات بڑھائی جاتی ہے۔ اللہ پاک فرمائیں گے وہ انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ یا اللہ نہیں دیکھی۔ اب آگے بات بڑھ رہی ہے، اگر جنت دیکھ لیتے پھر یا اللہ اور بے طلب اور تڑپ ہوتی ان کے اندر، اور بے چینی ہوتی۔ اچھا وہ کسی سے پناہ چاہتے تھے، اب فرشتوں سے بات ہو رہی ہے باوجود جاننے کے یا اللہ جہنم سے پناہ۔ وہ جہنم دیکھی ہے انہوں نے؟ یا اللہ نہیں دیکھی۔ میری طرف دیکھتے رہے آنکھیں کھول کے، دیکھی ہے؟ یا اللہ نہیں دیکھی۔ وہ اگر دیکھ لیتے یا اللہ ان کے اندر اس سے زیادہ بچنے کی طلب اور تڑپ ہوتی۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فرشتوں گوار ہو میں نے ان کو جنت دے دی اور جہنم سے نجات دے دی۔ فرشتے کہہ لیں یا اللہ بات ختم پوری نہیں ہے، ایک درخواست اور بھی ہے۔ ہاں کیا؟ میں وہاں ایک بندہ آیا تھا، ایسے ہی آیا تھا، اس مجمع کا حصہ نہیں تھا، ایسے ہی آیا تھا، پر میں مجمع ایسا مبارک ہے اس مجمع کی وجہ سے وہ بخشا گیا، وہ بھی بخشا گیا۔ جب 11 افراد اللہ کو چاہ لیں اور ان کا مطلوب صرف اللہ ہو، وہ ایک اللہ کے ولی کا بدل ہوتے ہیں۔ آپ سوچیں تسبیح خانے میں کتنے سینکڑوں اللہ کے ولی ایک وقت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ چل بالفرض ہم 11 کی ٹولیاں بنا دیتے ہیں، 11 کی ٹولیاں، ان کو جمع کرتے ہیں تو 100 200 300 400 500 پتہ نہیں کتنے ولی بیٹھے ہیں جن کا مطلوب صرف اللہ ہے۔ اور آپ سارے خوش قسمت، اور جتنے آن لائن اس وقت دنیا میں درس میں وہ سارے اللہ کے ولیوں کی صحبت میں ہیں، اور جو اللہ کے ولیوں کی صحبت میں ہے وہ اہدنا الصراط المستقیم پالے گا یا نہیں پائے گا؟ ہاں اہدنا الصراط المستقیم پائے گا، اور سچی راہیں پائے گا، سچے راستے پائے گا، سچی منزل پائے گا، اور زندگی کے سچے انداز پائے گا، اور وہ سچوں کے ساتھ ہوگا۔ انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اور ان کے چہرے پہ آثار ہوں گے صالحیت کے، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہرے پہ صالحیت کے آثار ہوں گے، نیکیوں کے آثار ہوں گے، ان کے چہرے بولیں گے۔ آپ تو وہ خوش قسمت ہیں، آپ تو وہ خوش قسمت ہیں۔ اور اس وقت پوری دنیا میں آن لائن ہمارے ساتھ جو شامل ہیں وہ ان خوش قسمت لوگوں میں شامل ہیں کہ آپ اہدنا الصراط المستقیم ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے آئے۔ آپ لوگوں نے اس کا عملی نمونہ کیا ہوگا، آپ نے تو کر کے دکھایا کہ یا اللہ انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ جا کے ہم بیٹھ جاتے ہیں، اور انہی کے ساتھ بیٹھیں گے، انہی کے ساتھ۔ آج ایک خوشخبری سناتا ہوں۔ مجھے ایک اللہ کے ولی نے خواب سنایا، میں خواب نہیں سنایا کرتا، میری تسبیح خانے میں خواب کبھی کبھار کوئی ہو جائے۔ مجھے ایک اللہ کے ولی نے خواب سنایا کہ میں اللہ سے مانگتا تھا کہ اللہ مجھے جنت دکھا دے مرنے سے پہلے، جنت کیسی ہوگی؟ کہ میں نے دیکھا کہ ایک خواب ہے، اور خواب یہ دیکھا کہ اچانک آواز لگی کہ قیامت آ گئی ہے، اور لوگوں کو دیکھا افراتفری میں ادھر بھاگ رہے ادھر بھاگ رہے ادھر، نفسا نفسی، کسی کو کسی کا ہوش نہیں ہے۔ اب چند لوگ ہیں وہ ادھر جا رہے تھوڑے سے، میں بھی ادھر بھاگا، آواز آئی جنت اس طرف ہے، کہا میں بھی ادھر بھاگا،
جب ادھر بھاگا دیکھا کہ آگے ایک بندہ ہے، جیسے تسبیح خانے میں نا لاٹھی لے کے پہرے والا کوئی کھڑا ہے، ایک بندہ کھڑا ہے اور وہ چلے گئے، مجھے روک دیا، تو نہیں جا سکتا۔ آواز آئی جانے دو، اور کہنے لگے جب میں نے اندر جھانک کے دیکھا سارے غریب بیٹھے تھے۔ اللہ اکبر۔ کیوں؟ مالدار کو فرصت نہیں ہوتی دولت کی، وہ تسبیح خانے میں کیسے آئے؟ تسبیح خانے میں مالدار بھی بیٹھے ہیں، اس وقت بڑے بڑے افسران بھی بیٹھے ہیں جو اظہار نہیں کرانا چاہتے، بڑی بڑی دنیا دار بھی بیٹھے ہیں، اکثریت غریب بیٹھے ہیں، اور غریب بیٹھے ہیں یقین جانی۔ میں دیکھا نا، میں نے غریب رہی دل کی دل میں حسرتیں جو قضا نے آ کے مٹا دیا، میری بے کسی پہ اے رہ گزر، نہ تو چین اپنا خراب کر، تجھے کیا خبر کہ میں کون ہوں، تہ خاک کس نے سلا دیا، ابھی جام الفت بھرا نہ تھا، کف دست ساکی چھلک پڑا، رہی دل کی دل میں حسرتیں جو قضا نے آ کے مٹا دیا۔ ارے میں غریب کو سامنے کھڑا کر کے سننا، ایک خوشخبری دے رہا ہوں غریبوں کے لیے، اللہ پاک غریب کو ایسے آمنے سامنے کھڑا کرے گا، اور آمنے سامنے کھڑا کر کے ایسے معذرت کرے گا جیسے بندہ بندے سے معذرت کرتا ہے۔ میرے بندے، تجھے دنیا میں نے تھوڑی اس لیے نہیں دی تھی کہ تجھے ذلیل کرنا مطلوب ہو، بلکہ مال اور دنیا اس لیے تھوڑی دی تھی کہ آج قیامت کے دن جو میں تجھے دوں گا دنیا رش کرے گی، امیر رش کرے گا، اور غریب پھر کیا حسرت کرے گا؟ اب غریب کی حسرت بھی سن لو، غریب کیا حسرت کرے گا؟ غریب یہ حسرت کرے گا، اے کاش دنیا میں میرا بدن کینچیوں سے کاٹا جاتا اور میں صبر کرتا، آج اتنا اجر، اتنا مقام، اتنا وقار، اتنی عزت، اتنی شان و شوکت، اتنی مالائیں، اتنے تاج، اتنے کنگن، اتنی جنت، اتنے حور و قصور، اتنی نہریں، آج یہ مقام، یہ وقار، یہ شان و شوکت۔ اہدنا الصراط المستقیم کا عملی نمونہ اللہ نے آپ کو بنا دیا۔ انعام یافتہ لوگوں میں آ کے بیٹھ گئے، اور انعام یافتہ لوگوں کے اندر آپ نے آپ کو قید کر لیا، اور اپنی حسرتوں کو مٹا کے کہنے لگے عید کے بعد دیکھیں گے، عید کے بعد دیکھیں گے، اور وہ بھی جائز حسرتوں کو دیکھیں گے، ایسی حسرتیں جو اللہ کو راضی کرنے والی ہوں ان کو پوری کریں گے، ایسی چاہتیں جو اللہ کو راضی کرنے والی ہوں۔ سارا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، یا اللہ ایمان لائے، ٹھیک ہے، نہیں، ایمان لانے کے بعد بار بار قرآن کی آیتیں آتی ہیں یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین، مقصد کیا ہے؟ مقصد صرف یہ ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، یاد رکھنا اہدنا الصراط المستقیم کتابوں کے پڑھنے سے نہیں آئے گا، کسی فقیروں کی صحبت میں، انعمت علیہم، جن پہ اللہ کے انعامات ہیں، اور آپ تسبیح خانہ دن رات اللہ کے انعامات چن رہا ہے، چن رہا ہے، چن رہا ہے۔ آپ اعتکاف میں ہیں، اور اعتکاف وہاں اعتکاف ہوتا ہے جہاں جمعہ اور جماعت ہوتی ہے، وہاں اعتکاف ہوتا ہے، یہاں جمعہ بھی ہوتا ہے اور 5 وقت جماعت بھی ہوتی ہے، وہاں اعتکاف ہوتا ہے۔ آپ اعتکاف میں ہیں اور خوش قسمت ترین لوگ ہیں کہ آپ کو ایک فکر اب مل گئی، ایک غم مل گیا، ہم تسبیح خانے میں رمضان گزاریں اور وہاں جا کے اللہ کا نام سیکھیں، اللہ کا نام، جہاں اپنے غم ٹل جائیں گے، جادو جنات، لوگوں کے دکھ ٹلتے ہیں، مسائل حل ہوتے ہیں، اور لوگ نقد کہتے ہیں کہ ہماری زندگی بدل گئی اور ہمارے حالات بہتر ہو گئے، غربت، تنگ دستیاں، پریشانیاں، مشکلات، یہ سارے کے سارے بہتر ہوئے۔ وہاں ایک اور چیز جو سب سے زیادہ ملتی ہے وہ ہے دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ میرے من میں تھی بڑی چاہتیں، میرے دل میں تھی بڑی لذتیں، مگر اس کی لذت عشق نے سبھی لذتوں کو مٹا دیا، مگر اس کی لذت عشق نے سبھی لذتوں کو مٹا دیا، مگر اس کی لذت عشق نے سبھی لذتوں کو مٹا دیا۔ یہ اہدنا الصراط المستقیم ہے، یہ اہدنا الصراط المستقیم ہے، یہ اہدنا الصراط المستقیم ہے، اور جس کی ہر وقت یاد دہانی، ہر رکعت میں یاد دہانی، ہر لمحہ یاد دہانی کرائی جا رہی ہے، یاد دہانی کرائی جا رہی ہے۔ اتنی اہم ترین چیز ہے، اور یہ ملے گی کیسے؟ یہ ملے گی کیسے؟ نیکوں کے ساتھ لگ کے۔ اصحاب کہف کا کتا نیکوں کے ساتھ لگا تھا، روایات میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ اس کو انسانی شکل بنا کے اصحاب کہف کے ساتھ جنت میں بھیج دیں گے،
कुत्ता नेकों के साथ लग जाए, उसका तस्करा कुरान में आए और बार बार आए, और बंदा नेक बंदों के साथ लग जाए, अल्लाह के यहाँ कितना महबूब होगा और अल्लाह की करीमी में उसकी क्या कीमत होगी और अल्लाह के यहाँ उसका क्या वकार और इज्जत होगी। और आप कितने खुशकिस्मत हैं, अल्लाह ने आपको चुन लिया, चुन लिया। आप जितना खुशकिस्मत अपने आप को कहें, अल्लाह ने आपको चुन लिया, अल्लाह ने आपको चुन लिया, आप कितने खुशकिस्मत हैं। फिर यहां फकीर बन के रह रहे हैं, अमीर बन के नहीं। तेरे दर का जो भी फकीर है वही दो जहां का अमीर है। यहां फकीर बन के रह रहे हैं, अमीर बन के नहीं। तेरे दर का जो भी फकीर है वही दो जहां का अमीर है। उसे बादशाहों से क्या गरज जो गदा है शाहे जहान है। जो कमली वाले का गदा है वो दुनिया का सबसे बड़ा खुद बादशाह है। आप फकीर बन के रह रहे हैं, आप शिकवा नहीं करते, इतराज नहीं करते, बहस नहीं करते। माशाल्लाह मैं देख रहा हूं, आज 20 रोजे देख रहा हूं, कोई झगड़ा, कोई लड़ाई नहीं। शिया, देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, हयाती, मवाती, पता नहीं कौन से तबकात, कौन से सूबे, जुबानें, रंग, नस्ल, सारे रह रहे हैं और मोहब्बतों का अनोखा गुलदस्ता है। और आप में से हर बंदा गुलदस्ते का फूल है, आप में से हर बंदा गुलदस्ते का फूल है। गुलदस्ता है अनोखा, हाँ, गुलदस्ता है अनोखा। आप सारा दिन जितने भी हमारे इज्तिमाई आमाल हैं उनकी पाबंदी करते हैं, अपने आप को जोड़ के बैठते हैं, अपनी तलब को बढ़ाते हैं। अल्लाह के हाँ इसकी कीमत है। देखो याद रखना, अब वो आखिरी अशरा आ गया है जिसका इंतजार था। अब सुबह शाम के अलावा सारा दिन अपने वक्त को कैसे कीमती, अपने लम्हे को कैसे कीमती, अपने औकात को कैसे कीमती बनवाऊं। क्यों? जब यहां से लौटूं तो झोली में थोड़ा सा ना हो, झोली भरी हुई हो। ऐसा ना हो कि झोली में थोड़ा सा हो। देखो मेरी बात जाग के सुनना, देख के सुनना, जाग के सुनना, देख के सुनना। ईंटें 1 नंबर भी होती हैं, 2 नंबर भी। 2 नंबर ईंट वो है जो आग से बच बच के चलती है, कहीं किनारे में टेक ढूंढती है, कहीं सोना होता है, कहीं ऊंगना होता है, वो बच बच के चलती है। जो आग से बच बच के चले, ईंट तो कहलाई जाती है पर उसकी कीमत नहीं होती। जो आग में अपने आप को झोंक दे वही 1 नंबर उसकी कीमत, और उसको उठाया जाता है, उसको चुना जाता है और उसको बहुत मोहब्बत से लिया जाता है। मेरी आपसे दरखास्त ये है, अब अपने आप को अल्लाह की मोहब्बत में ढाल दिया, मोहब्बत मोहब्बत। और आप इहदिनस सिरातल मुस्तकीम का अमली नमूना है। आप या अय्युहल्लज़ीना आमनू, आप कहते हैं या अल्लाह हम ईमान लाए हैं। आप ईमान लाने के बाद अपने ईमान को पुख्ता करने के लिए तस्बीह खाने पड़े हैं, उससे ईमान भी पुख्ता होगा, मसाइल भी हल, मुश्किलें भी दूर, नाकामियाँ भी ख़त्म, दुआएं भी कबूल, मुरादें भी पूरी और आसें और उम्मीदें भी ज़िंदगी में इंशाअल्लाह हमारे साथ हैं। ये मंजिल है, ये रास्ता है। आप सोचें, आज के बाद इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पढ़ते थे, आज सोचें आपको इल्म ही नहीं है, आप इहदिनस सिरातल मुस्तकीम की मंजिल पे आ चुके हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम की राहों पे आ चुके हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम का सच्चा रास्ता आपको मिल गया, आपको इल्म भी नहीं है कि आप इहदिनस सिरातल मुस्तकीम कहां से कहां आपको अल्लाह ने सच्ची मंजिल अता फरमा दी। आज तक मेरा रब आपको मुखातिब करता रहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, आज कहते हैं मौला आपने हमें पुकारा, अब हम हाजिर हैं गुलाम बन के, अब हम हाजिर हैं गुलाम बन के। अब जी में है कि दर पर किसी के पड़ा रहूं, सर ज़ेरे बारे मिन्नतें दरबां किए हुए। या अल्लाह अब आज बस दर पे पड़े हुए हैं और तेरी बख्शिश और तेरी रहमत और तेरे करम की वजह से हमारे मसाइल, मुश्किलात, उलझने, बीमारियां, परेशानियां, जादू, जिन्नात, असरात, बंदिशें, नाकामियां मौला इंशाअल्लाह टलवा के जाएंगे। इंशाअल्लाह कहें, टलवा के जाएंगे इस अमल की वजह से, इस रहम की बरकत से और इहदिनस सिरातल मुस्तकीम के अमली नमूने की वजह से। या अल्लाह हम इंशाअल्लाह टलवा के जाएंगे। तेरी रहमत से 100% उम्मीद, तेरी अता से 100% उम्मीद और तेरे करम से 100% उम्मीद है। फैसला कर लिया,
اور آج پتہ بھی چل گیا کہ اہدنا الصراط المستقیم مانگتے تھے، اللہ نے آنکھوں سے دکھا دیا، اللہ نے آنکھوں سے دکھا دیا، اللہ نے آنکھوں سے دکھا دیا۔ یہ اہدنا الصراط المستقیم۔ اور کون سا اہدنا الصراط؟ انعام یافتہ، جن پہ مولا تو نے انعام کیا ہے۔ اچھا، یہ انعام یافتہ مجمع بیٹھا ہے، کوئی کہتا ہے مجھے نماز ملی، کوئی کہتا ہے سجدہ ملا، کوئی کہتا ہے میں نے رمضان پورا زندگی میں آج ہی گزارا، کوئی کہتا ہے آج تک تراویح نہیں پڑھی تھی، تراویح پڑھی، کوئی کہتا ہے ذکر نصیب ہوا، کوئی کہتا ہے یہ انعام تو ہے، اور کون سے ہیں؟ بولے، یہ انعام نہیں ہے؟ اب میری بات نہیں سن رہے؟ یہ انعام ہے نا؟ تو یہ انعام یافتہ طبقہ ہے یا نہیں ہے؟ پھر اللہ کہتا ہے اہدنا الصراط کو اگر لینا ہے تو انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ جا کے اپنے آپ کو جوڑ دو، فقیر بن جاؤ، امیر نہ بنو، بڑے نہ بنو، چھوٹے بن کے رہو۔ اللہ بڑا بنا کے تاج سجا کے کہے گا جا کامیاب ہے۔ سبحان اللہ، کیا آپ خوش قسمت ہیں۔ انشاءاللہ میں نے اعلان کیا ہے کہ ہمارا حجویری محل کا جو آستانہ منت مراد کے آگے پارک ہے، آج کے بعد اس کا نام حسینی پارک ہوگا، اور ہمارا یہ تسبیح خانہ ہے جو سامنے خواتین کا تسبیح خانہ پرانا ہے، اس کا نام قبولیت خانہ ہوگا۔ سافٹ ویئر، ویب سائٹ ڈیولپمنٹ اور گرافک ڈیزائنر، ڈیجیٹل مارکیٹ، مختلف شعبوں کے احباب یہ انشاءاللہ اپنا نام، نمبر، پتہ وغیرہ لکھ کے ٹیلی نار کے نمبر پہ یا یہاں پرچیاں دیں، ہلکی پھلکی سعادت دی جائے گی۔ اس کے علاوہ مزید شعبوں سے تعلق رکھنے والے بھی ضرور اپنے آپ کو منوائیں، اللہ کی بارگاہ میں قبول کروائیں، انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا اور ان کو کامیابیاں ملیں گی اور ان کو بہت خیریں ملیں گی۔ تسبیح خانہ، گوشہ درود و سلام، درود محل، روحانی منزل، حجویری محل وغیرہ کی تاریخ لکھیں، کب شروع ہوا، کہاں سے شروع ہوا، کیا مراحل، آج تک کیا ہے، اس کی تاریخ لکھیں خوش قسمت حضرات۔ رمضان کی 21ویں شب کو انشاءاللہ روئی اور بیری کے پتوں کا عمل ہوگا اور یہ تسبیح خانے میں آپ کو دیا جائے گا، اور 313 بار سورۃ کوثر کا تھیلی کا انفرادی عمل ہر سال ہوتا ہے، کبھی تھیلی خالی نہیں رہتی، رب برکتوں کے دروازے کھولتا ہے۔ رمضان کی 23ویں شب کو گڑ کی ڈلی کا عمل ہوگا، اور 7 بال اور ناخن پہلے سے تیار کر کے کاغذ، ٹشو، کسی کپڑے میں ان پہ عمل ہوگا، اور 25ویں شب کو مشکلات، مسائل، قرضوں اور ناممکن مسائل کا عمل ہوگا، اور ختم قرآن میں انشاءاللہ اور پیکج بھی ہوں گے، اور حروف تہجی کا جو نقش لکھ رہے ہیں ہم روزانہ عشاء کے وقت 9 بجے، اس کا جو ہے دعا بھی ہوگی، الوداعی دعا ہوگی، اور مکمل رمضان گزارنے والوں کو برکتی نوٹ دیا جائے گا اور برکتی تھیلی پر عمل ہوگا، اور عراق والی تسبیح کے جو دانے بچ گئے ہیں امانت کے طور پہ، وہ بھی آپ کو دیے جائیں گے کیونکہ وہ آپ کی امانت ہے۔ اور سورج گرہن کا عمل ہوگا 20 اپریل کو، عید الفطر 6:30 بجے ہوگی، اور جو حضرات رمضان کی سحری، افطاری اور دیگر اجتماعی ایام جیسے 9، 10 محرم، 11، 12 ربیع الاول اور اس طرح کے جو ہے 9، 10 محرم ہے، 11، 12 ربیع الاول ہے، اور شب برات ہے، اور کیا ہے اجتماعی ایام ہمارے ہیں، 15 شعبان ہے، وہی 15 شعبان شب برات وہی تو ہے۔ اور تو اس میں جو حضرات لنگر اور سبیل لگانا چاہتے ہیں وہ ٹیلی نار کے نمبر پر اعتماد کریں، اور اس میں اعظم کا جو ہمارا دم ہے وہ انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ 28 مئی کو ہوگا۔ اب ہم بیٹھ کے اللہ کا نام، اللہ کے دھیان سے، توجہ سے عمل کریں گے، مٹھیوں پہ مٹھیاں بند کر کے، اور ایک تصور یہ کریں گے کہ یا اللہ اب تک زندگی ایسی جکڑی ہوئی تھی، جب مٹھیاں کھلیں گی سمجھ لے تو نے اہدنا الصراط المستقیم دے دیا، اور زندگی ایسی بند ہے، تسبیح خانہ تیرا شکریہ، تو نے زندگی کی بندشیں سے ہمیں نکال دیا، قرضوں، رزق، صحت کی بندشوں سے نکال دیا۔ اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافا یا عین صاد،
اللهم حامیم عین سین کاف اللهم کاف یا عین صاد اللهم حامیم عین سین کاف اللهم کاف یا عین صاد اللهم حامیم عین سین کاف اللهم کاف یا عین صاد اللهم حامیم عین سین کاف اللهم کاف یا عین صاد اللهم حامیم عین سین کاف اللهم کاف یا عین صاد اللهم حامیم عین سین کاف اللهم کاف یا عین صاد اللهم حامیم عین سین کاف اللهم کاف یا عین صاد اللهم حامیم عین سین کاف اللهم کاف یا عین صاد اللهم حامیم عین سین کاف اللهم کاف یا عین صاد اللهم حامیم عین سین کاف اللهم کاف یا عین صاد اللهم حامیم عین سین کاف اللهم کاف یا عین صاد اللهم پورے بدن پہ. اور آپ کی معلومات میں یہ تو ہوگا نا کہ حضرت علی کی خدمت میں جب مشکلوں کا مارا، حالات کا مارا آتا تھا، حضرت علی جو ہے یہ وظیفہ اس کو بتاتے تھے، اللہم کافا یا عین. یہ حضرت علی کا خاص وظیفہ ہے. مشکل حالات اور پریشانیوں کا مارا ہوا آتا تھا تو اس کو یہ بتاتے تھے. اب انشاءاللہ سلطان الاذکار ہوگا، اس کے بعد مراقبہ ہوگا، دعا ہوگی، اور یہ جو ہدیے پڑے ہیں ان پہ انشاءاللہ دم ہوگا. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ 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 اللہ